کہ خواہشمند تھے کہ آج جیسے پچھلے ٹرائلز ہوئے ویسے ہی رات لیٹ نائٹ تک 5 گواہ آج نیب نے بلا رکھے تھے القادر ٹرسٹ میں کہ آج وہ پانچوں کے پانچوں گواہ ہم ایگزامن کریں، مگر یہ ہیومنلی پاسبل نہیں ہے، یہ لیگلی پاسبل نہیں ہے۔ کورٹ کو مکمل عمران خان صاحب کی جو ڈیفینس ٹیم ہے وہ لگاتار اسسٹنس ہر کورٹ میں دیتی آ رہی ہے، اور آج بھی ہم نے وہ اسسٹنس بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی دقت کے دی ہے، کیونکہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کسی ایک دن کی بھی اگر کسی جینون وجہ سے کوئی وکیل نہیں آ پاتا تو اس کو فوراً راستے سے ہٹا کر اس کی جگہ ایک پیٹرن اور ایک ٹرینڈ سیٹ ہو گیا ہے کسی اور وکیل کو ڈیفینس کاؤنسل کو اپوائنٹ کر دینا۔ میں آپ کو ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ عمران خان صاحب کی اپیلز جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس وقت سب اپیلز ان کی نکل چکی ہیں، اور سب اپیلز پہ سماعت شروع ہے، چاہے وہ توشہ خانہ کی اپیل ہو، چاہے وہ سائفر کی اپیل ہو۔ آنے والے پیر کو منڈے والے دن عدت اور نکاح کی اپیل بھی ان کی سماعت کے لیے بالکل تیار ہے۔ سائفر کیس باقاعدہ طور پہ اس کا آغاز ہو چکا ہے، اور سائفر کیس تقریباً 1.5 گھنٹہ آرگیو ہوا، اور اس 1.5 گھنٹے میں بہت سارے ایسے نقص تھے، بہت سارے ایسے فلاز تھے جو کہ بینچ نے نوٹ کیے۔ اب سائفر کیس اس پیر کے لیے دوبارہ فکسڈ ہے، ساتھ ہی ساتھ میں توشہ خانہ بھی فکسڈ ہے، ساتھ ہی ساتھ میں عدت اور نکاح بھی فکسڈ ہے۔ یہ تینوں کیسز جس تیز رفتاری سے کنکلوڈ ہوئے انہی تیزی سے ان کی اپیلز بھی بالکل تیار ہیں سنے جانے کے لیے۔ مجھ سے پوچھا ایک دو میڈیا والوں نے، میرے بھائیوں نے 2 دن پہلے، کہ کیا وجہ ہے کہ عمران خان صاحب کی اپیلز اتنی جلدی کیسے لگ گئیں؟ تو میں نے انہیں کہا کہ یہ کیسز اتنے کنٹروورشل ہو گئے، ان کیسز نے اتنی توجہ حاصل کر لی، یہ کیسز اتنی سپیڈ میں، اتنی پیس میں، اتنی ہیسٹ میں یہ ڈیسائیڈ ہو گئے کہ اٹ از اونلی ریزنیبل اینڈ اونلی فیئر کہ اگر ہائی کورٹ بھی اسی تیزی سے ان اپیلز کو سنے اور انہی تیزی سے یہ بھی دیکھے کہ ان کے اندر کیا کرمنالٹی ہے۔ سائفر کا کیس پہلا کیس ہوگا کہ کیا عمران خان صاحب نے، کیا شاہ محمود قریشی صاحب نے کوئی اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی کی ہے اگینسٹ دی نیشنل انٹرسٹ، کوئی ایسا کام کیا ہے، کسی فورن پاور کے ساتھ انہوں نے کلیبریٹ کیا ہے، پاکستان کو نقصان ہوا ہے۔ یہ تمام چیزیں اس آنے والے پیر کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 فاضل ججز دیکھیں گے۔ جو انجام سائفر کے مقدمے کا ہوگا، چاہے وہ سزا ہو چاہے وہ جزا ہو، وہی آپ دیکھیں گے کہ وہی مقدر باقی سارے کیسز کا ہوگا، کیونکہ اسی پیٹرن پہ اور اسی لائن پر تمام کیسز کنکلوڈ ہوئے۔ ہم بہت پر امید ہیں کہ یہ تمام کیسز یہ اپنی نوعیت کے مخصوص کیسز ہیں، اس سے پہلے کبھی بھی ان مقدمات پہ، اس قسم کے الزامات پہ کبھی کرمنل پروسیکیوشنز نہیں ہوئی۔ مثال کے طور پہ القادر کیس جس میں سے ہم باہر آ رہے ہیں، یہ کرپشن کے لیے ہے، یہ کرپٹ پریکٹسز کے لیے، یہ مس یوز آف پاور کے لیے، یہ مس یوز آف اتھارٹی کے لیے، یہ کسی ٹرسٹ کے لیے نہیں ہے۔ ایڈمیٹڈلی 1 روپیہ بھی عمران خان صاحب کے پرسنل اکاؤنٹ میں نہیں آیا، 1 روپیہ بھی ان کی مسز کے اکاؤنٹ میں نہیں آیا۔ سو نیب کی ساری پروسیکیوشن سیکشن 9 کی جو بیسز ہوتی ہے وہ ڈس آنیسٹی ہوتی ہے، وہ رانگ فل گین ہوتا ہے، وہ رانگ فل لاس ہوتا ہے۔ سو نہ کوئی رانگ فل گین ہوا، نہ کوئی رانگ فل لاس ہوا، 1 پیسہ بھی ان کا لینا یا ان کے پاس آنا یا ان کے اکاؤنٹ کریڈٹ ہونا میں وہ ثابت نہیں ہوا۔ تو یہ بھی بڑی illogical سی پروسیکیوشن ہے، جیسے کہ پہلی پروسیکیوشنز ہوئیں ون آف اٹس کائنڈ۔ فورن فنڈنگ دیکھ لیں، فورن فنڈنگ کے اوپر کبھی کسی پارٹی کی کرمنل پروسیکیوشن نہیں ہوئی، FIA نے 3 مقدمے دے دیے۔ عمران خان صاحب کی ایک تقریر کے اوپر جج زیبا والے واقعے پر دہشت گردی لگ گئی، اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ توڑ دی۔ اس کے بعد سائفر کا ایک انوکھا اور یونیک مقدمہ جو ہے وہ چلایا جاتا ہے۔ اس کے بعد عدت اور نکاح جیسا کیس جو پاکستان کی ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا وہ چلایا جاتا ہے۔ سو آپ یہ دیکھیں گے کہ اب ٹائم آ گیا ہے کہ عمران خان صاحب کے تمام کیسز، جس کیس سے ہم ابھی آ رہے ہیں، یہ پروسیکیوشن کے پاس آخری پتہ رہ گیا تھا، یہ آخری کارڈ رہ گیا تھا جس کو انہوں نے کھیل لیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں جہاں اتنے کیسز آپ نے کنکلوڈ کر لیے ہیں، سزائیں دے دی ہیں، اس میں بھی جو آپ کرنا چاہتے ہیں آپ وہ بھی کر لیں،
تاکہ ایک ہی دفعہ اسلام آباد ہائی کورٹ تمام کیسز کا جائزہ لے لے کہ کس الزام میں سبسٹنس ہے، کس ایلیگیشن میں ویٹ ہے، تو اس کے مطابق یہ فیصلے اب ہونے جا رہے ہیں ایک ہفتے میں۔ میں امید کرتا ہوں ان دی اینڈ کہ رمضان کے اندر میں عمران خان صاحب کی رہائی دیکھ رہا ہوں، میں عمران خان صاحب کو باہر آتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، کیونکہ رمضان سے آگے ان کو اندر رکھنے کا اب کوئی بھی جواز کسی بھی قسم کا اب نہیں رہ جاتا، اسپیشلی جبکہ ان تمام کیسز کا مقصد سب کو معلوم ہے، اس کا پولیٹیکل اینگل تھا، پولیٹیکل وکٹمائزیشن تھی، وہ کام بھی مکمل ہو گیا، حلف بھی لے لیے لوگوں نے، وزیر اعظم بھی بن گئے، وزیر اعلیٰ بھی بن گئے۔ سو اب خان صاحب کو جیل میں رکھنا، ان کی مسز کو جیل میں رکھنا، یہ بالکل بے معنی ایکسرسائز لگ رہی ہے، کیونکہ ان کرمنل کیسز کے پلے کچھ نہیں ہے۔